شیر دیتے ہیں نا کہ لوگ اس سے کیا کرتے، فصل وغیرہ کاشت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور باخر اس عالم کو کہتے ہیں نا جو نصوص سے مسائل نکال سکے، یعنی نصوص سے اس طرح سے مسائل نکال کے جس طرح کہ اگر ایک آدمی کسی چیز کا جو باہر والا قول ہے نا اس کو توڑ دے چھل کا، اور اس کے درمیان جو گری ہوئی تھی مغز وہ نکال دیتے، اسی طرح باخر عالم بھی کیا کرتا ہے، نصوص سے مسائل وغیرہ نکالتا ہے۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے کہ لیس فی اقل من 30 من البقر صدقہ، کہ جب گائے کی تعداد 30 سے کم ہونا تو سب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، 29 بھی ہونا تو سب تک زکوٰۃ نہیں ہوتی، 1 سے لے کر 29 تک، جب 30 ہو جائے نا اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فَإِذَا كَانَتْ 30 صَائِمَةً، جب وہ 30 اور صائمہ بھی ہو، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور 30 ہونے کے بعد اس پر سال گزر جائے، فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، تو اب 30 کے بعد ایک تبیع دے گا، یعنی مذکر بچڑا بھی دے سکتا ہے، او تبیعۃ، یا بچڑی دے دے اس کی جگہ، وہی التی، یہ وہ ہوتی ہے نا یہ بچڑی، طعنت بالثانیۃ، کہ دوسرے سال میں داخل ہو، اور مالکی حضرات کے نزدیک تبیع وہ ہے جو 3 سال میں یعنی تیسرے میں داخل ہو، وفی 40، تو 30 پر نصاب نہ کہ 2 سال یعنی 2 سال میں داخل ہو، 1 سال ہو وہ دے دے، وفی 40، جب ان کی تعداد عدد گنتی 40 کی ہو جائے نا، مسن او مسنۃ، تو پھر اس میں اختیار ہے کہ مذکر دے یا مؤنث دے، کیونکہ اس میں فضیلت یا فضل مؤنث کو شامل نہیں، داخل نہیں، جیسے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ میں مؤنث اونٹنی دی جاتی تھی، یا پر ایسا نہیں، مذکر دے یا مؤنث دے، کہ وفی 40، 40 میں مسن دے دے 3 سال بچڑا یا بچڑی، اور یہ التی طعنت فی الثالثہ، جو تیسرے سال میں داخل 2 سال کا ہو۔ بہذا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ، کسی کا حکم حضرت پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ کو اس وقت دیا تھا جب یمن کے علاقے میں بھیج رہے، اس کو گورنر، عامل، مصدق وغیرہ بنا رہے تھے کہ آپ اس طرح سے زکوٰۃ وصول کریں۔ 30 پر تبیع ہے، 40 پر مسنہ ہے، اب 40 سے لے کر 60 تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کے متعلق 3 روایات ہیں کہ یہ جو 40 سے لے کر 60 تک اس درمیان میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، تو اس میں 3 روایتیں ہیں، اب وہ بیان کر رہے آگے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 40، جب 40 سے زیادہ ہو جائے، 40، 41، 42، 43، اور اسی طرح سے 50، 51، 52، 53، 54، آیا ان پر واجب ہوگی کچھ چیز یا نہیں، تو اس کے متعلق نقل کر رہے، فرما رہے کہ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 40، جب 40 سے زیادہ ہو جائے، واجب فی الزیادت بقدر ذلک الی 60، 40 سے لے کر 60 تک اس درمیان میں جو تعداد زیادہ ہوگی نا، اسی زیادت کی مقدار کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، تو فرما رہے کہ ففی الواحدۃ زائدۃ، پس اگر ایک بچڑی یا بچڑا زیادہ ہو جائے نا، 41 ہو جائے، تو ربع عشر مسنۃ، تو مسنہ کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے نا عشر، پھر اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے، چوتھا کی مقدار میں کیا بنے گا، 40واں حصہ، کہ مسنہ یعنی 3 سالہ جو بچڑا ہوتا ہے اس کی قیمت آپ لگائے، اس کے بعد پھر اس کے ٹکڑے بنا دے، اس کا جو 40واں حصہ بنتا ہے نا، یہ حصہ زکوٰۃ کے ساتھ دے دے۔ 40 پر تو اسی بھی ایک مسنہ ہے نا، وہ بھی نکالے اور ساتھ ساتھ 40واں حصہ بھی دے دے۔
وفی الاثنین اگر دو بچڑے زیادہ ہو گئے ہونا تو نصف عشر مسنہ، تو مسنہ کا جو 10 پیسہ ہوتے عشر نہ اس کو 2 مرتبہ کر دے تو نصف بنے گا نا، اس سے زیادہ بنے گا 20واں حصہ بنے گا۔ نصف عشر مسنہ کا کیا مانا؟ 20واں حصہ۔ وفی الثلاثۃ اگر 3 بچڑے زیادہ ہو گئے ہونا تو مسنہ کے ساتھ ساتھ مزید زکوٰۃ اس طرح سے ادا کرے کہ ثلاثۃ ارباع عشر مسنہ، مسنہ کا جو عشر ہوتا ہے نا پھر اس کی کیا کر دے، جو چوتھا حصہ بنتا تھا نا 40واں، تو 1/40واں آپ دیتے تھے نا ایک بچڑے پر، تو جب 2 ہو گئے تو 2/40 ادا کرو جو کیا بنتا ہے 20واں حصہ بنتا ہے۔ پھر جب 3 ہو جائے نا تو پھر کیا کرو اس کے بعد 3/40 حصے ادا کرو کہ وفی الثلاثۃ جب 3 بنے تو ثلاثۃ ارباع عشر مسنہ تو پھر 3/40 حصے کیا کرو آپ ادا کرو اس کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے زیادہ ہونے پر ایک ربع عشر کیا ہوگا واجب ہوگا۔ وہذا روایت الاصل، یہ مبسوط کی روایت ہے، اصل یعنی اس کتاب کی روایت ہے کہ اس طرح سے کیا کرے زکوٰۃ ادا کرے، امام صاحب سے آئی ہے کہ لأن العفو ثبت نصا بخلاف القیاس، کہ یہ عفو جو ہے، عفو مانا عدم وجوب واجب نہ ہونا، یہ ثابت ہے صراحتاً، یعنی 30 سے لے کر 40 تک، اس میں تو کچھ واجب نہیں ہوتا نا، 30 پر کیا کرو ایک طبیع ادا کرو یا طبیعہ، اور 40 پر کیا ادا کرو مسنہ یا مسن۔ 30 اور 40 کے درمیان مثلا 31 32 33 34 35 ان پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، تو اگر آپ اس پر قیاس کرنا چاہیں نا کہ پھر تو 40 کے بعد بھی کچھ واجب نہیں ہونا چاہیے کہ 41 42 43 وغیرہ، لیکن ایسا نہیں، تو فرما رہے کہ لأن العفو زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا ثبت نصا 30 کے بعد 40 تک، یہ ثابت نص سے بخلاف القیاس، اس میں عقل و قیاس نہیں چلتی، ولا نص ہونا، اور یہاں پر تو نص نہیں، کیا معنی یعنی 40 کے بعد 60 تک اس درمیان کے متعلق کوئی نص وارد نہیں نا، اور یہ جو مقادیر زکوٰۃ ہوتی یہ قیاس اور عقل رائے سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، دلیل نقلی ہونی چاہیے۔ آگے دوسری روایت نقل کر رہے کہ وروى الحسن عنہ، امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ انہ لا یجب فی الزیادۃ شیء حتی تبلغ 50، کہ 40 کے بعد 50 تک کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، جب تک 50 نہ ہونا اس تک کچھ واجب نہیں ہوتا، یعنی 1 دہائی ہونا ضروری ہے، 1 دہائی جب پہنچ جائے نا اس کے بعد وجوب وغیرہ کا قول کریں گے کہ انہ لا یجب فی الزیادۃ، کہ 41 42 43 44 45 46 47 وغیرہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، حتی تبلغ 50، کہ یہ گنتی 50 تک پہنچ جائے، 1 دہائی بڑھ جائے 40 پر، ثم فیہا مسنہ، پھر جو ہے نا 50 کے بعد اس میں ایک مسن ہوگا 40 ہونے کی وجہ سے، وربع مسنہ، اور ایک حصہ دے گا ربع مسنہ، اس کو چوتھائی حصہ قیمت وغیرہ، او ثلث طبیع، یا جو 2 سالہ میں داخل ہونا اس کا کیا کر 1/3 حصہ ادا کر، لأن مبنى هذا النصاب، کیونکہ اس نصاب یعنی گائے کا جو نصاب ہے نا اس کی بنا اس بات پر ہے علی ان یکون بین کل عقدین وقص، کہ ہر 2 دہائیوں کے درمیان عفو ہوگا، ان یکون کہ ہوگا وقص عفو، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بین کل عقدین ہر 2 عشروں کے درمیان، ہر 2 دہائیوں کے درمیان، تو 40 سے 50 تک کچھ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ 40 پر 4 دہائی پوری ہوتے ہیں نا، اور 50 پر 5 دہائی پوری ہوتی ہے، وہ فی کل عقد واجب، ہاں ہر دہائی پر کیا ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے تیسری روایت صاحبین حضرات کی نقل کر رہے، اور یہ جو متبعی روایت فرما رہے کہ
وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، حضرات صاحبین فرماتے کہ لا شیء فی الزیادت، کہ 40 سے 60 تک زیادہ ہونے میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، چاہے 51 و 52 41 42 وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، حتی تبلغ الستین، یہاں تک کہ اس کی گنتی 60 تک پہنچ جائے۔ وہ روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ روایت امام ابو حنیفہ کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ائمہ ثلاثہ الغیر، یعنی دوسرے ائمہ ثلاثہ حضرات کی نزدیک بھی یہی بات ہے کہ کچھ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام لمعاذ رضی اللہ عنہ، کہ معاذ کو جب آپ علیہ السلام یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ سے فرمایا کہ لا تأخذ من اوقاس البقر شیئا، کہ گائے میں جو اوقاس ہوتے نا وقص، ان سے کچھ بھی وصول نہ کرنا۔ وفسروہ علماء حضرات اور اہل لغت حضرات نے اوقات کی تفسیر اس سے کی ہے نا کہ بما بین 40 الی 60، کہ 40 سے لے کر 60 تک اس بیچ میں کچھ نہیں لیا جائے گا۔ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ نا کہ جو اوقات کا لفظ کہا نا اس کا یہ معنی نہیں، قد قیل، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے منقول ہے کہ ان المراد منہا ہاہنا الصغار، کہ جو اوقات کا لفظ استعمال کیا جیسے پیغمبر علیہ السلام کی مراد کیا تھی چھوٹے بچڑے مراد، عجاجیل، عجول کی جمع سے وہ مراد ہے۔ اس کے متعلق تو ہم بھی کہتے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک بات یہی ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔ آگے فرمائے ثم فی الستین، پھر جب اس کی تعداد 60 تک پہنچ جائے نا تو تبیعان او تبیعتان، دو بچڑیاں دے دے۔ اور ظاہر ہے نا کہ ایک 30 پر کتنی آ رہی تھی، ایک بچڑی آ رہی تھی، تو 2 30 جو 60 بنتا ہے تعداد تو کتنی بنے گی، 2 بچڑیاں۔ وفی 70، اور 70 گایوں میں، مسنتن، ایک مسن ہوگا کس وجہ سے کہ 40 تعداد بن رہی، اور ایک 30 ملاؤ تو 70، و طبیعن، اور ایک طبیع۔ وفی 80، جب اس کی تعداد پہنچ جائے 80 کو تو مسنتان، تو پھر 2 مسنے دے دے کہ 40 ایک مسنہ واجب ہوگا۔ وفی 90، اور 90 میں ثلاثۃ اتبعۃ، 3 تبیع دے گا کیونکہ اس میں 3 30 آتے ہیں۔ وفی المئۃ، اور 100 کے اندر تبیعان، کی 2 تو تبیع ہوں گے نا کہ 30 30 ملا کر 60 اور 40 ملا کر وہ مسنہ، اس پر ایک مسنہ ہوگا۔ وعلی ھذا، اسی پر، یعنی جب تعداد اسی بنے نا فیتغیر الفرض، کہ فرض بدل جائے گا، کہ پھر جب کیا ہو مثلا اگر اس کی تعداد بن جائے 100 اور 10 تو پھر کیا کرو، ایک تبیع دو اور 2 مسنہ دو، کہ فی کل 10 من تبیع الی مسنہ ومن مسنۃ الی تبیع، کہ ہر 10 پر زکوٰۃ کی مقدار بدل جاتی ہے۔ اگر 10 کی تعداد بڑا ہونا تو تبیع جو دے رہا تو اس کی جگہ پھر مسنہ دیا کرو کہ مسنہ سے بڑا ہوتا ہے نا۔ اگر مسنہ واجب ہو رہا تھا اور تعداد گھٹ گئی 1/2 10 کی تو پھر کیا کرے، تبیع ادا کرے۔ لقولہ علیہ السلام، اب علیہ السلام کا قول ہے کہ فی کل 30 من البقر تبیع او تبیع، کہ ہر 30 پر ایک تبیع دینا پڑتا ہے۔ وفی کل 40 مسن او مسن، اور ہر 40 پر ایک مسن یا مسنہ دے دے۔ آگے فرما رہے کہ جو زکوٰۃ بیان کی گئی نا اس میں جوامیس بھی داخل ہے۔ جوامیس مانا بھینس، جاموس کی جمع، جاموس، قاموس، ناموس، قابوس، وزن ایک ہے۔ جاموس مانے نے بپالو، بھینس کو کہتے کہ والجوامیسو بھینسے، والبقر، اور گائے، سواء، اس میں کیا ہے برابر ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس مثلا 20 گائے ہے اور 10 بھینس ہے تو یہ ملا کر زکوٰۃ دی جائے گی، اسے نہیں سمجھا جائے گا کہ الگ جنس ہے۔ لأن اسم البقر، کی بقر کا جو لفظ ہے نا یتناولہما، دونوں کو شامل ہے۔ اذ هو نوع منہ، یہ بھی کہ اس کی نوع ہے۔ الا ان اوہام الناس لا تسبق الیہ فی دیارنا، مصنف رحم اللہ فرما رہے کہ ہاں ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کا ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتا، یہ ان کی باتیں، ہمارے ہاں تو سب پہچانتے جانتے ہیں
یہ کیا ہے لوگ پہچانتے اور اسی طرح سے معلوم بھی ہر کسی کو کہ یہ گائے کی نوا سے ہے، لقلتی کہ وہاں پر اس کی کیا ہے کم پائے جاتے، بیس وغیرہ وہاں پر لوگ نہیں پالتے، فلذالک اسی وجہ سے تو ان کے عرف میں یہ مسئلہ بنتا تھا کہ اگر ایک شخص قسم کھائے نا کہ میں بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اگر وہ بھینس کا گوشت کھائے نا تو خانص نہیں ہوگا، کیونکہ قسم اور طلاق جیسے مسائل ہوتے نا تو ان کا مبنا کس پر ہوتا ہے؟ عرف پر ہوتا ہے، فلذالک اسی وجہ سے لا یحنس به، اگر وہ کیا کھائے جاموس کا گوشت کھائے، بھینس کا گوشت کھائے نا تو لا یحنس به، اس کے کھانے سے خانص نہیں ہوگا، فی یمینہ اس قسم میں کہ جب اس نے قسم کھائی ہو کہ لا یأکل لحم بقر، کہ نہیں کھائے گا گائے کا گوشت، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے فرما رہے فصل فی الغنم، فصل بکریوں کی زکوٰۃ کے متعلق۔ غنم کا لفظ بہت عام لفظ، اس کا اطلاق بھیڑ، دمبا، بکری، بکرا سب پر ہوتا ہے، اور تمام قسم کی بکری اس میں شامل ہے، تمام قسم کے دمبے، بھیڑ اس میں شامل ہے۔ البتہ پھر خاص الفاظ ان کے لیے الگ استعمال، جیسے ضأن کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا جس پر اون ہو، اور معز کا لفظ، یا اسی طرح سے 23 کا لفظ کہ اس کا مذکر بکرا، معز و مؤنث بکری جو کیا ہو بال والے ہو، جن کے بدن پر بال ہو، صوف نہ ہو، ضأن، خروف، کبش وغیرہ، یہ الفاظ بیڑ دمبے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سب کی کیا ہے ایک مقدار ہے اور ایک نصاب ہے سب کا، کہ اگر آپ کے پاس مثلاً 30 بکریاں ہو اور 10 بھیڑ وغیرہ ہو نا تو یہ میلادی 40 بن جائے نا تو ایک بھیڑ یا بکری اس میں واجب ہوگی دے گا۔ فصل فی الغنم تو فرما رہے کہ بکریوں بھیڑوں کے متعلق فصل اس کی زکوٰۃ بیان کر رہے کہ لیس فی اقل من 40 من الغنم الصائمۃ صدقۃ، کہ اگر بکریاں یا بھیڑ چرنے والے ہونا سال کے اکثر حصے میں باہر، اور جب ان کی تعداد 40 سے کم ہونا، 3900 یا 3800 وغیرہ، لیکن 40 نہ ہونا، اس وقت اس پر کوئی صدقہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ فَإِذَا كَانَتْ 40 صَائِمَةً، جب اس کی تعداد 40 کو پہنچ جائے اور صائمہ بھی ہو تو وحال علیہ الحول، اور سال بھی اس پر گزر جائے، فَفِيهَا شَاةٌ، تو پھر اس میں ایک بکری واجب ہوگی۔ پھر 40 کے بعد لے کر 50 ہو، 51 ہو، 52 ہو، 60 61 62 63 70 71 72 وغیرہ، اور اس طرح سے 80 81 82 90 91 92 95 وغیرہ، ان میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، ایک ہی بکری واجب ہوگی، الا 120، 120 تک، یعنی 119 تک زکوٰۃ ایسی رہے گی کہ ایک بکری دے گا۔ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، جب ایک ہی زیادہ ہو جائے نا، مثلا 120 ہو جائے، فَفِيهَا شَاةَانِ، تو پھر اس میں 2 بکریاں واجب ہوگی۔ پھر 120 کے بعد لے کر 130 140 150 60 70 180 190 وغیرہ تک 2 بکریاں واجب ہوگی، 199 تک۔ پھر جب الا مئتین 200 تک ایسی زکوٰۃ ادا کرے گی، جب 200 ہو جائے نا، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، جب ایک زیادہ ہو جائے کہ 200 بن جائے، فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، تو پھر اس پر 3 بکریاں واجب ہو جاتی ہے، اور 300 پر پھر 4 بکریاں واجب ہو گئی۔ یاد رکھنا چاہیے، اس میں غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ ہر 100 میں پھر 1 بکری دے گا۔ اصل میں بات ہے نا کہ 40 پر جب 1 بکری دے گا، 120 پر 2 بکریاں، تو 200 پر کتنی ہوگی؟ 3 بکریاں، دو بکریاں نہیں ہوگی، اور 300 پر کتنی بکری ہوگی؟ 4 بکریاں ہوگی، کیونکہ ہر مئہ کا جو اعتبار ہے نا یہ 200 کے بعد ہے، 100 کے بعد نہیں۔ 100 کے بعد تو 120 تک 2 بکری واجب ہوتی نا، 200 کے بعد یہ مقدار شروع ہو جاتی ہے کہ پھر ہر 100 پر کیا کرے؟ 1 بکری ادا کرے، اگر 600 ہے تو پھر 7 بکریاں دے، 800 ہے تو پھر 9 بکریاں دے۔ تو فرما رہے فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، جب 200 ہو جائے نا تو 3 بکری ادا کرے، ایک 40 پر، ایک 120 پر، اور تیسری کس وجہ سے کہ 200 ہو گئی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 400، جب کیا ہو جائے 400 تک پہنچ جائے نا، تو فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ،
تو پھر اس میں کتنی ہوگی؟ 4 بکری ہوگی، کیونکہ اس کی بعد تعداد کیا بن جاتی؟ 100 پر بن جاتی. ثم فی کل مئة شاۃ، پھر ہر 100 پر کیا کرو؟ ایک بکری ادا کرو. 200 پر 3 بکریاں ہے نا، پھر اس کے بعد تعداد سے بس کیا کرو؟ شمار کر لیا کرو، آگے تک بڑھاؤ. ہاکذا ورد البیان، اسی طرح سے بیان وارد ہوئے فی کتاب رسول اللہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے جو کتاب لکھوائی تھی نا صدقات کے متعلق، وہ فی کتاب ابی بکر رضی اللہ عنہ، اس طرح بکر کی جو کتاب تھی اس میں، وعلیہ انعقد الاجماع، اسی پر اجماع منعقد ہے. آگے فرما رہے کہ والضأن والمعز سواء، کہ اس نصاب میں بکری اور بیڑ وغیرہ سب برابر ہے، جیسے کہ جاموس اور بقر برابر تھے نا، تو اس طرح سے ضأن معز ایک نوع شمار ہوتی ہے. لأن لفظة الغنم، کہ غنم کا جو لفظ ہے نا شاملۃ للکل، سب کو شامل ہے. والنص ورد بھی، اور نص بھی لفظ غنم لے کر آئی ہے. آگے فرما رہے کہ وَيُخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا، بکری کی زکوٰۃ وہ بکری کا بچہ لیا جائے گا یا بیڑ کا جو کیا ہو دوسرے سال میں داخل ہو. ثنی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے سال میں داخل ہو، 1 سال پورا ہو چکا ہو. وَلَا يُخَذُ الْجَزَعُ، جزع جس کا سال پورا نہ ہو چکا ہو، نہ 6 مہینے کا 7 وغیرہ کا ہو، تو وہ نہیں لیا جائے گا من الضأن، بھیڑوں میں سے. الا فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ، ہاں حسن رحمہ اللہ کی جو روایت امام ابو حنیفہ سے آئی ہے نا، اس میں ہے کہ جزع لیا جا سکتا ہے، اور بعد میں اس کی تشریح بیان کر رہے. والثنی منہا، ثنی اس میں وہ ہوتے ہیں نا ما تمت لہ سنۃ، جس کا سال پورا ہو چکا ہو. والجزع، جزع بچہ کہلاتا ہے ما آتا علیہ اکثرها، کہ جس پر سال کا اکثر ایسا گزر چکا ہو، 7-8 مہینے کا ہو. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وهو قولهما، امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے صاحبین کا قول بھی کہ انہ یوخذ الجزع، کہ جزع لیا جا سکتا ہے. اب آگے فرما رہے کہ جزع لیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرما رہے کہ لقول علیہ السلام، کہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا، جیسے کہ اوپر لکھا ہوئے کہ معلوم نہیں یہ روایت کس کی نقل ہے، کہ یہ روایت نہ مرفوع ہے نہ موقوف، کہ انما حقنا الجزعۃ والثنی، کہ ہمارا حق کیا بنتے ہیں زکوٰۃ میں کیا واجب ہوگی؟ جزع اور ثنی. وَلِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِهِ الْأُضْحِيَّةُ، اور آگے مزیدی بھی نقل کر رہے کہ دیکھیں بتا رہے عقلی طور پر کہ جب جزع سے، جزع کے ساتھ قربانی ادا ہو جاتی ہے، اگر ایک آدمی قربانی کرنا چاہے نا تو جزع ذبح کرے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ ہے کہ بھیڑ کا وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہو نا لیکن اتنا بڑا لگے جیسے کہ 2 سال کا یا 1 سال کا، تو اس پر اضحیہ ہو جاتے، قربانی ہو جاتی ہے. فقضاء الزکاۃ، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی واجب ہوگی. وجہ الظاہر، ظاہر روایت کی وجہ کیا ہے؟ حسن رحمہ اللہ نے جو بات نقل کی تو اس میں یہ فرما رہے کہ حدیث علی موقوفا و مرفوعا، کہ جیسے ایک حدیث آئی ہے موقوف مرفوع شکل میں، کہ لا یوخذ فی الزکاۃ الا الثنی فصاعدا، کہ زکوٰۃ میں صرف ثنی لیا جائے گا، ثنی یا اس سے زیادہ عمر والا ہو. لأن الواجب هو الوسط، اور واجب جو ہے نا وہ درمیانہ قسم کا ہوتا ہے نا، وسط. وهذا من الصغار، اور جزع اس لیے نہیں لیا جائے گا نا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، وسط نہیں بنتا. وهذا، اور جو ولہذا جب یہ چھوٹا ہے نا تو لا يجوز فیہا الجزع من المعز، اسی وجہ سے تو بکری میں سے جو جزع ہوتا ہے نا جو 1 سال کا نہیں ہوتا وہ دینا جائز نہیں، تو اس سے قربانی بھی جائز نہیں ہوتی. ہاں، اور آپ نے جو کہا نا کہ بھیڑ کے بچے پر قربانی ہو جاتی جب وہ کیا ہو آدھے سال سے زیادہ ہو، تو اصل میں بات ہے کہ قربانی کے الگ احکام ہے، زکوٰۃ کے الگ احکام ہے. قربانی مقصود کیا ہوتا ہے؟ احراق الدم، خون کا بہانا. زکوٰۃ میں اس سے مقصود نہیں ہوتا. وجواز التضحیۃ، آپ کہیں کہ نا کہ اس سے قربانی ادا ہو جاتی، تو اس کا جواب ہمیں دے دے کہ وجواز التضحیۃ به عرف نصا، وہ تو نص سے معلوم، اس پر قیاس کا ہم کر سکتے ہیں. والمراد بما روی یا بما روا، اور جو مذکورہ روایت کی گئی نا کہ انما حقنا الجزعۃ،
سے بھیڑ کا بچہ مراد نہیں بلکہ الجزات من الابل اونٹ والا مراد ہوتا ہے جو جزا ظاہر سی بات ہے نا کہ جزا کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے 5 سال کا اور جب 5 سال کا ہو نا تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے بس اس سے یہ قیاس کرنا نا کہ کیا کرے جزا لے لے یا جزا دے تو یہ بات درست نہیں بس ہر ایک میں سے سنی دے دے سنی مانا جو جس کا سال پورا ہو چکا ہو چاہے وہ بکری کا بچہ ہو یا بھیڑ کا بچہ ہو آگے فرما رہے کہ وہ یوخذ فی زکاة الغنم بکری و بھیڑوں کی زکاة میں لیا جائے گا الذکور مذکر بچے بھی والاناث مؤنث بچے بھی کیونکہ لأن اسم الشات کہ شات کا لفظ بھی بہت عام لفظ ہے کہ یبتضمہما مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے کہ شات سے صرف مذکر مراد نہیں ہوتا بلکہ شات کا لفظ بول کر اس سے مؤنث بکری بھی مراد ہوتی ہے مؤنث مذکر بکرا بھی مراد ہوتا ہے وقد قال علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا مطلق یہ بات کی فی 40 شاتن شاتن کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے اور مذکر یا مؤنث واللہ اعلم بالصواب فصل